بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ مکے میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئی، نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئی اور بے دخل ہو گئی، یہاں تک کہ باغ دور قصی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان کا تعاون کیا۔ مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصی پہلے شخص ہے جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام دارالندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کرتے، بیٹھ کر شہری مسائل پر غور کرتے، اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے، وہیں پر مقدمات کے فیصلے ہوتے، شادی بیاہ کے مسائل طے ہوتے۔ پھر قصی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصی نے اپنے دور میں کئی بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہوں نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزار میل کے فاصلے طے کر کے آتے ہیں، بھائیو، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ ایک کا نام تھا سقاقہ، اس کا کام تھا کہ حاجی آئے تو اس کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے، چاہے زمزم پھٹ چکا تھا، مطلب کہ چاہے زمزم بند ہو چکا تھا، اس لیے پانی کمیاب تھا، بہت دور دور سے لانا پڑا۔ نبیذوں وغیرہ کا اہتمام بھی اس شعبے کے سپرد کر تھا جو عربوں کے خاص چیز تھی۔ دوسرے عہدے کا نام رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی، اس سے منی اور مکے کے حاجیوں کو ضیافت کی جاتی۔ اس شعبے کے ذمے اسی کا انتظام تھا۔ خانہ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا۔ کعبے میں متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ بعد میں ان عہدوں کو اتنی ہمت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی ان میں کوئی عہدہ مل جاتا تو کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے پھولا نہ سمجھتا، گویا کسی اقلیم کی بہجت مل گئی۔ قصی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبے کے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب قصی بوڑھے ہو گئے، ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو یہ تینوں عہدے عبددار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبددار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف، ان کی اولاد اثر و سوق میں عبددار کی اولاد سے بڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کو چھیننے کا، چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبددار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن پھر یہ صلح ہو گئی اور طے ہوا یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقاقہ اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے تھے ہاشم، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔
دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، ہمیشہ حاجوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیر سوچی، اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے ملک کے باہر جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک گرمیوں میں شام کی طرف جاتا، سردیوں میں یمن کی طرف۔ رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کرنے کی قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان میں سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی کے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا، مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا، قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قافلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کی اور لوگوں کو کھلائی۔ اسی وقت ان کا لقب ہاشم پڑ گیا کہ حشم کے معنی ہے چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہے چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ اس نے اصل نام کو دبا دیا۔ ان کا اصل نام تھا عمرو، لیکن اب یہ نام کسی کو یاد نہیں رہا۔